معزز ناظرین اور سامعین، آج ہم ایک نئی کتاب کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ یہ انتہائی دلچسپ کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے انجانے دیس کی مہمات۔ اس کو تصنیف کیا ہے چیپمین اینڈریوز نے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے پروفیسر عبدالسلام۔ کچھ اس کتاب کے متعلق: اس کتاب میں 3 اشخاص کی سوانح عمریاں بیان کی گئی ہیں، یعنی رابرٹ ای پیری، کارل ایکلی اور راکم الحروف کی۔ یہ کہانیاں اس قدر مختلف ہیں جس قدر کہ وہ ممالک جہاں یہ وقوع پذیر ہوئی، مگر ایک اعتبار سے وہ کافی حد تک یکساں ہیں۔ ہم سب حالات عالم کا کھوج لگانے والے تھے۔ پیری کو جغرافیہ سے دلچسپی تھی، ایکلی کو فطری تاریخ سے، اور مجھے سائنس سے۔ ہم سب کا محرک ایک عظیم تصور تھا۔ اگر ہمیں اپنے تصور کے مطابق عمل کرنے میں کامیابی نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے ہم زندگی میں ناکام رہے ہیں۔ پیری کا تصور قطب شمالی تک پہنچنا تھا۔ ایکلی کا تصور یہ تھا کہ افریقہ کے جنگلی جانوروں کو اپنی تمام خوشنمائی کے ساتھ امریکہ منتقل کیا جائے۔ میرا تصور تھا ایک عظیم سائنسی مہم کے ساتھ وسطی ایشیا کے حالات کی کھوج لگانا۔ ہم سب کے والدین نہ امیر تھے نہ غریب۔ وہ اپنے لڑکوں کو دنیا کی کھوج لگانے والا نہیں بلکہ معمار، استاد یا کاشتکار بنانا چاہتے تھے۔ مگر کھوج لگانے والوں میں کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو انہیں ایسے راستے پر لا ڈالتی ہے جس کا اختیار کرنا ان کے لیے اشد ضروری ہوتا ہے۔ پیری نے ممالک متحدہ کے بحریہ میں ملازمت کر لی۔ ایکلی اور میں عجائب گھر سے وابستہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ کام میں لگ جانے کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنا وقت تیاری کرنے اور پختگی حاصل کرنے میں گزارتا رہا۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ایک تصور پیدا ہوا اور صورت پذیر ہو گیا۔ ہم سب کے نزدیک اپنے اپنے منصوبہ کے لیے روپیہ فراہم کرنا آسان کام نہ تھا۔ ہر ایک بعض اوقات اداسی چھا جاتی اور وہ سوچتا کہ میرا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک جب اپنی متوقع سرزمین کی طرف جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوا تو اسے اپنے جوش و ولولہ میں زندگی آتی محسوس ہوئی۔ پیری کی زندگی خصوصاً بڑی تکلیف میں گزری۔ قطب شمالی پر پہنچنے سے پہلے اس نے 23 سال بحر ارکٹک میں گزارے۔ اکثر اسے اپنی بیوی بچوں سے دور رہنا پڑا۔ بعض اوقات حالات اتنے تکلیف دہ ہو گئے تھے کہ جسم انسانی کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا، مگر اس نے رک جانے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ آخر میں وہ اس قابل ہو سکا کہ جہاز میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو تاکہ اپنی کامیابی کی خبر سنائے۔ ایکلی یہ خود دیکھا کرتا تھا کہ شہر نیو یارک کے فطری تاریخ کے عجائب خانہ میں ایک افریقی ہال قائم کیا جائے۔ اس نے کام کرنا کبھی بند نہیں کیا۔ وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ افریقہ کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہوئے وہاں کی صعوبتوں کی تاب نہ لا کر اس کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال وہ جانتا تھا کہ اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ میں صحرائے گوبی میں گیا جو کہ دنیا کے سب سے بڑے اور انتہائی خشک صحراؤں میں شمار ہوتا ہے۔ اس علاقے میں تند و تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ یہاں کبھی بہت سخت سردی پڑتی تھی اور کبھی بہت سخت گرمی۔ نہ یہاں پانی تھا اور نہ کوئی جاندار، مگر یہ سرزمین اس شخص کے لیے قیمتی تحفے مہیا کرنے کے لیے تیار رہتی تھی جو یہاں اس کی تلاش میں آئے۔ وہ کون سی ایسی عجیب و غریب طاقت تھی جو آرام دہ گھر چھڑوا کر انسان کو ایسے غیر آباد علاقوں کی کھوج میں لے جاتی ہے؟ اس کا ایک سبب تو فطرت اور دلیری کے کاموں سے محبت ہے، دوسرا سبب کچھ جاننے کی تمنا ہے۔ انجان علاقوں کا کھوج لگانے والوں کے لیے دلیری کی زندگی آگ کی مانند ہوتی ہے۔ اس کے بغیر زندگی بڑی حقیر ہوتی ہے۔ نامعلوم علاقوں کو دیکھنا، نئی نئی باتیں جاننا اور اس کی زندگی کو وہ مفہوم عطا کرتی ہیں جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ فطرت میں وہ خود کو پا جاتا ہے اور سچائی اور خوشی کو دریافت کر لیتا ہے۔ ایسے خیالات کو صرف چند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ خیالات اتنے ہی قدیم ہیں جتنی کہ نسل انسانی۔ ابتدائی زمانہ کا انسان کھوج لگانے والا ہی تھا۔ اس نے نئی نئی شکار گاہوں اور وادیوں کا پتہ چلایا۔ نتیجہ یہ ہوا آج تقریباً ساری دنیا سے لوگ واقف ہو چکے ہیں اور انسان زمین، سمندر اور ہوا کا مالک بن چکا ہے۔ پیدل یا جانوروں پر سوار ہو کر آہستہ آہستہ سفر کرنے کے پرانے زمانے اب گزر چکے ہیں۔ حالات عالم کا کھوج لگانے والے اب ہوائی جہاز یا کاروں میں سفر کرتے ہیں۔
دنیا میں اب صرف چند مقامات ایسے رہ گئے ہیں جہاں اب تک کوئی کھوج لگانے والا نہیں پہنچ سکا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھوج لگانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، صرف مسائل اور طور طریقے بدل گئے ہیں۔ بنی نوع انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دنیا کے بارے میں اب بھی بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہوا سے پرے اور سمندر کے نیچے ابھی کھوج لگانے کے لیے نئی دنیایں موجود ہیں۔ انسان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ ان چیزوں کے بارے میں تمام باتیں نہ جان لے۔ حصہ اول، میں راستہ تلاش کروں گا یا خود بنا لوں گا۔ 6 اپریل 1909 کو رابرٹ ای پیری زمین کے اس مقام پر کھڑا تھا جہاں کے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب ایک ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے 20 سال سے زائد عرصے تک وہ حالات کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ یکے بعد دیگرے ہر سال وہ اپنے بیوی بچوں کو اس خیال سے الوداع کہا کرتا تھا کہ پھر شاید ان سے ملنا نصیب نہ ہو۔ منجمد اور گرتی ہوئی برف کی سرزمین میں اس نے فاقے کیے اور ٹھٹھرنا برداشت کیا۔ زندگی اس قدر سخت تھی کہ جسم اور ذہن کے لیے تقریباً ناقابل برداشت تھی۔ پھر ایسا تصور اسے آگے بڑھاتا رہا جو اس سے کہتا تھا کہ اس پر اسے ضرور عمل کرنا چاہیے۔ مایوسی کے بدترین لمحات میں کبھی اس نے رک جانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس وقت بھی جب وہ سرد خیمہ پر پڑا ہوا تھا، یخ بستہ ہواؤں میں اسے بلا کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور امید تقریباً مفقود ہو چکی تھی۔ اس نے دیوار پر یہ الفاظ لکھے تھے، میں راستہ تلاش کروں گا یا خود بنا لوں گا۔ دونوں امریکاؤں کو دریافت کرنے والے کرسٹوفر کولمبس سے لے کر آج تک رابرٹ ای پیری کی طرح کوئی بھی کھوج لگانے والا اپنے تصور سے اس قدر وابستہ نہیں رہا اور نہ کسی نے اس کی خاطر اس قدر تکلیفیں برداشت کیں۔ موسم بہار کے اس دن جب وہ دنیا کے سرے پر کھڑا تھا، اس نے اپنی بیاض میں یہ الفاظ لکھے تھے، آخر کار تب تک پہنچ ہی گیا جس کا خواب میں 20 سال سے دیکھتا رہا ہوں۔ میں اپنی ذات سے اس بات کا احساس بھی نہیں کروا سکتا، یہ تو اس قدر سادہ لگتا ہے۔ کتب پر سورج کی حالت کا 30 گھنٹے تک مطالعہ کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ 15 دن کے بعد وہ دوبارہ زمین پر جا کر کھڑا ہوا۔ اس کے اگلے دن وہ کولمبیا میں اپنے کیمپ میں پہنچ گیا۔ وہ 2 دن تک مسلسل سوتا رہا، پھر اپنے جہاز روزویلٹ پر چلا گیا جو 92 میل دور برف میں جمع ہوا تھا۔ جہاز جنوب میں گھر کی جانب روانہ ہو گیا جہاں ہر شخص اس کارنامہ کا دلکش تذکرہ سننے کی آس لگا بیٹھا تھا جو اس قدر عمدگی کے ساتھ انجام دیا گیا تھا۔ مگر گرین لینڈ کے اولین گاؤں میں اسے پریشان کن خبر سنائی دی۔ اسکیموؤں نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر موسوم فیڈرک اے کک، جس کے بارے میں پیری کو علم تھا کہ وہ آرکٹک کے علاقہ میں گیا ہوا تھا، بہار کے اوائل میں اس گاؤں واپس آ چکا تھا۔ کک نے کہا کہ وہ شمال سے آگے تک گیا تھا، مگر اسکیموؤں نے سر ہلا کر کہا یہ درست نہیں ہے، ہمارے 2 آدمی اس کے ساتھ گئے تھے۔ بعد میں ایٹا کے گاؤں میں پیری نے ان دونوں اسکیموؤں تبکشو اور اپیلا سے گفتگو کی جو کہ کک کے ساتھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمندر کی برف پر صرف 2 دن تک پیدل چلے تھے اور زمین ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ کک کی استعمال کی ہوئی 2 سلیج گاڑیوں میں پیری نے ایک طرف دیکھا، اسے نظر آ رہا تھا کہ اس نے بہت زیادہ سخت اور سمندر کی ٹوٹی ہوئی برف پر سفر نہیں کیا تھا۔ جب روزویلٹ لیسبرڈار مین انڈین ہاربر پہنچا تو پیری کا دوبارہ دنیا سے رابطہ قائم ہو گیا۔ تب اسے پتہ چلا کہ کک ڈنمارک کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ 21 اپریل 1908 کو یعنی پیری سے 1 سال پہلے قطب شمالی پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ کک ایسی کہانی بیان کرنے کی ہمت کر سکے گا۔ وہ پیری کے ساتھ 1891 میں ایک مہم پر بھی گیا تھا۔ پیری اور اس کے ساتھیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا کک کی بات کو تسلیم کر لے گی۔ پیری نے فوراً اخبارات کو بتایا کہ کک نے شمال کی جانب تھوڑا سا فاصلہ طے کیا۔ جو اسکیمو کک کے ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ کک نے شمال کی جانب تھوڑا سا فاصلہ طے کیا اور زمین اس کی نگاہوں سے ہرگز اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ ان الفاظ نے کک کے مقابلہ میں پیری کو زیادہ صدمہ پہنچایا۔ کک کی کہانی نے دنیا کو اتنا بیوقوف بنایا کہ آج تک کوئی نہ بنا سکا تھا۔ اس نے ایک دلیر کھوج لگانے والے کی زندگی کو غم آلود بنا دیا۔ اس نے پیری کو قطب جنوبی کی طرف ایک مخصوص مہم پر جانے سے روکے رکھا۔
بہت عرصہ تک صورتحال یہ رہی کہ کوئی کھوج لگانے والا اپنی دریافتوں کے بارے میں جو کچھ بیان کرتا تھا لوگ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ امریکہ کے اہم ترین اخباروں نے کک یا پیری کی بات تسلیم کر لی۔ ہر اخبار اس شخص کی خاطر لڑنے لگا جس پر کہ اس نے یقین کیا تھا۔ اسٹوروں میں، کلبوں میں، سرکاری دفاتر میں اور گھروں پر لوگ اس مسئلہ پر بات چیت کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے۔ اس نے دوستیاں توڑ ڈالی اور خاندانوں کو بھی منقسم کر دیا۔ جب ساری دنیا کے مشہور جغرافی دانوں نے کک کی کہانی کو جھوٹ ثابت کر دیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا اس سے بھی پریشانی میں ہی اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ اخبارات جنہیں کک پر یقین آ گیا تھا یا تو سچائی کو بیان ہی نہیں کرتے تھے یا اسے اخبار کے ایسے گوشے میں ڈال دیتے تھے جہاں لوگوں کی نظریں سب سے کم پڑتی ہیں۔ لوگوں کو اس بارے میں بہت ہی کم معلومات تھیں۔ کھوج لگانے والے سے کسی قسم کے بیانات کی توقع کرنا چاہیے، چنانچہ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک بات پر قائم ہو گئے تھے اور اب حقائق کو قطعی نہیں جاننا چاہتے تھے۔ ان کھوج لگانے والوں کے بارے میں عوام میں جو جنگ چھڑی ہوئی تھی وہ دیوانگی کی حد تک جا پہنچی۔ آج 50 سال کے بعد عوام کے ان عجیب و غریب احساسات کے بارے میں سوچنا بڑا دلچسپ معلوم ہو رہا ہے۔ 300 سال سے بہت سے ملکوں کے کھوج لگانے والے قطب شمالی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ میں پیری ہی ایسا شخص تھا جس سے لوگوں نے توقعات وابستہ کی تھی۔ کھوج لگانے والے کی حیثیت سے وہ کافی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ اس کی مہمات کے بارے میں اخبارات میں بیانات خوب شائع ہوا کرتے تھے۔ کک سے لوگ بالکل ناواقف تھے۔ اس چھوٹے سے انسان کک کے خاموشی کے ساتھ آرکٹک میں اکیلے چلے جانے اور ایک ہی موسم میں قطب پر جا پہنچنے کا خیال لوگوں کو بہت بھایا۔ یہ ایسی چیز تھی جس کے بارے میں پیری 20 سال سے کوشش میں لگا ہوا تھا۔ بعد میں پیری کو افسوس ہوا تھا کہ اس نے کک کے بارے میں اخبارات کو بیان ہی کیوں دیا تھا۔ اگر پیری نے عوام کی توجہ اس معاملہ کی جانب مبذول نہ کروائی ہوتی تو کک کی کہانی خود اسی کے ہاتھوں برباد ہو چکی ہوتی۔ اس کے پاس اپنے سفر کا مکمل ریکارڈ نہیں تھا، اس لیے بعد میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس کے بیانات غلط ہیں۔ مگر پیری نے جو کچھ کیا وہ فطرت انسانی کے عین مطابق تھا۔ اس نے 23 سال تک تکلیفیں اٹھائی تھی اور قطب تک پہنچنے کی شدید جدوجہد کی تھی۔ کسی اور کو اس کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے دیکھنا پیری بھلا کس طرح گوارا کر سکتا تھا۔ پیری نے اخبارات کو جو بیانات دیے تھے ان سے عوام نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ ایک بد فطرت گرا ہوا انسان تھا جو یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ایک اور شخص اس سے بھی بہتر مہم جو ہے، اور کک نے پیری کی حرکات سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے صرف یہ جواب دیا، سب کے لیے ابھی کافی اعزازات موجود ہیں۔ کک کا عمل اس چھوٹے سے سیدھے سادے انسان کی طرح تھا جو اپنی کامیابی پر خود حیرت زدہ رہ گیا ہو۔ کوپن ہیگن کے عظیم الشان سفر کے بعد جہاں کے بادشاہ اور عوام اسے اعزاز بخشنے کے لیے دوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے، وہ جہاز میں بیٹھ کر امریکہ روانہ ہو گیا۔ سارے ملک میں اس نے زبردست مجموعوں کے سامنے تقریریں کی اور اسے بھاری رقمیں حاصل ہوئیں۔ کک نمائش پسند انسان تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ لوگ کیا سننا چاہتے تھے اور اس نے وہی باتیں بتا دیں۔ اس کے بیانات انتہائی شمال کی دشوار زندگی اور ایسے خوفناک تجربات کے تذکرے سے بھرے پڑے تھے کہ جن میں انسان کی جان بھی ضائع ہو سکتی تھی۔ اس بات کی کسی نے پرواہ نہیں کی کہ کک نے کسی بھی قسم کا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا اور یہ کہ اس کی رپورٹ صرف اسی کے بیانات پر مبنی تھی۔ پیری آرکٹک سے لوٹنے کے بعد سیدھا مین کی طرف چل دیا جہاں اس کا موسم گرما کا مکان تھا۔ وہاں وہ انتظار کرتا رہا اور دوسری جانب مشہور جغرافیہ دان اس کے ریکارڈ کا مطالعہ کرتے رہے۔ اس دوران میں کک نے اپنی کہانی کی تشہیر بڑی پھرتی اور وسعت کے ساتھ کر ڈالی۔ اس تمام عرصہ میں پیری عوام کے سامنے ایک بار آیا۔ یہ وہ موقع تھا جب وہ بحریہ کی تاریخ کے ایک مشہور دن کی یادگار منانے اپنے جہاز روزویلٹ پر گیا تھا۔ کھوج لگانے والے اور جغرافیہ دانوں سے پیری کے دشمن بھی اس جواب سے اتفاق کرنے اور شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار تھے جسے کہ وہ ناپسند کرتے تھے۔ وہ ان مقامات پر کامیاب ہو چکا تھا جہاں کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ پیری کے اہم ترین دشمن تھے جنرل A.W. گریلی اور ایڈمرل W.S. شیلی جو کہ بحریہ میں بہت بڑا افسر تھا۔ 1883 میں گریلی نے جب کہ وہ ایک نوجوان افسر تھا اور اسے آرکٹک کا کوئی تجربہ نہیں تھا، خلیج لیڈی فرینکلن کی مہم کی کمان کی تھی۔ اس کا خاتمہ بہت ہی خوفناک انداز میں ہوا تھا۔ یہ مہم ایک جہاز کا انتظار کر رہی تھی کہ جو مزید رسد لے کر آنے والا تھا۔ جب متوقع وقت تک نہ
پہنچ سکا تو گریلی اور اس کی جماعت کو یہ خوف ہوا کہ وہ کہیں آرکٹک کی سردی میں مرنے کے لیے نہ رہ جائیں۔ وہ لوگ خوف سے پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے فورٹ کونگر کے کیمپ کو چھوڑ دیا جہاں کی رسد بڑی افراد سے موجود تھی، اور جنوب میں جزیرہ ایکس میٹر کے ساحل پر راس سے بائن کی طرف دوڑ بھاگے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کافی رسد بھی نہیں لی اور وہاں ان کے کئی آدمی بھوک سے مر گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زندوں نے مردوں کی لاشیں کھا ڈالیں، جبکہ شیلی کی کمان میں ایک جہاز ان کی جان بچانے کے لیے پہنچا تو وہاں 24 میں سے صرف 7 آدمی زندہ بچے تھے۔ پیری نے اپنی ایک مہم کا حال سناتے ہوئے گریلی کے راس سے بائن والے فاقہ زدہ کیمپ کے بارے میں لکھا ہے، میں نے اس جگہ کو پہلی مرتبہ اگست 1896 میں دیکھا جبکہ برف باری نے شدید طوفان کی بنا پر کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں اس دن کے احساسات یعنی ان لوگوں کی تکالیف پر رنج اور غم اور مریضانہ احساس مجھ میں پیدا ہوا تھا، میں اسے کبھی نہ بھول سکوں گا۔ میرے نزدیک اس کہانی میں سب سے زیادہ غم آگئی بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے بلا ضرورت تکلیف اٹھائی تھی۔ میں اور میرے آدمی آرکٹک کی سردی میں یخ بستہ سے ہو گئے تھے اور بھوک سے تقریباً موت کے کنارے جا پہنچے تھے۔ وہاں سردی اور بھوک سے انسان کسی طرح نہیں بچ سکتا، مگر رات سے بائن کی تکلیف سے تو وہ بچ سکتے تھے۔ یہ امریکیوں کی مہمات کے ریکارڈ پر ایک بدنما داغ ہے۔ پیری نے صرف سچی بات ہی بتا ڈالی تھی۔ جنگلی جانور انہیں آسانی سے مل سکتے تھے بشرطیکہ گریلی انہیں تلاش کرنے اور پکڑنے کے طریقے جانتا ہوتا۔ لوگوں کو کھانا بھی مل سکتا تھا اور وہ سیلج گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس فورٹ کونگر پہنچ سکتے تھے، مگر پیری کے اس بیان سے گریلی اس کا سخت دشمن بن گیا۔ گریلی کا یہ بھی خیال تھا کہ اسے بحر آرکٹک میں زمین بھی مل گئی تھی۔ اس نے اس کا نام اپنی جان بچانے والے کے اعزاز میں زمین شیلی رکھ دیا تھا، مگر پیری کی کھوج سے اسے اس بات کا علم ہوا تھا کہ وہ زمین نہیں تھی۔ اس حقیقت کے بیان کرنے پر شیلی پیری سے ہمیشہ ناراض رہا، حالانکہ دوسرے مہمجوؤں نے پیری کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ گریلی طاقتور انسان تھا اور پیری کے خلاف جنگی محاذ قائم کرتے ہوئے اس نے بڑی محنت کی۔ پیری نے کوک کی کہانیوں کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی۔ وقت نے ہی یہ ثابت کر دیا کہ وہ سب غلط ہیں۔ پھر بھی پیری کو سخت صدمہ پہنچا۔ 23 سال تک آرکٹک میں انسان کی برسات سے بھی زیادہ محنت کرنے کے بعد اسے جس جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا اس نے اس کی تمام بقیہ زندگی کو غم آلود بنا دیا۔ کئی سال بعد ایک اخبار نے لکھا کہ پیری سے ایسی چیز لے لی گئی جو اسے ہرگز واپس نہیں کی جا سکتی۔ اس سے وہ بے-لاگ خوشی ہرگز محسوس نہیں ہو سکتی تھی جو قطب شمالی کی دریافت کرنے کے بعد اسے محسوس ہونی چاہیے تھی۔ پیری کی ابتدائی زندگی اور حصول علم۔ پیری کی زندگی 2 حصوں میں منقسم تھی: تیاری کرنا اور کام انجام دینا۔ وہ پینسلوینیا کے شہر کریسون میں 6 مئی 1856 کو پیدا ہوا۔ اسے اور اپنی ابتدائی زندگی ہی سے جو کچھ بھی ملا یا جو کچھ اس نے انجام دیا اس کے لیے اسے سخت محنت کرنی پڑی۔ اس کا خاندان غریب تھا اور وہ بھی 3 سال کا ہی تھا اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں اس چھوٹے بچے کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ کالج کی تعلیم سے فارغ ہو کر تک وہ وہیں رہا۔ وہ فطرت کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے جانوروں کی کھال میں بوس بھرنا سیکھ لیا۔ اس کام سے اسے جو کمائی ہوتی تھی اس سے وہ اپنے خاندان کی مدد کیا کرتا تھا۔ وہ ہر قسم کا کھیل کھیل سکتا تھا، نشانہ بازی اور گھڑ سواری کر سکتا تھا۔ وہ 7-8 گھنٹہ میں 25 میل پیدل چل سکتا تھا اور ہر ہفتہ اس کی مشق کیا کرتا تھا۔ ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد پیری بورڈوین کالج میں داخل ہو گیا۔ اس نے سول انجینئرنگ یعنی تعمیرات عامہ، مثلاً سڑکیں اور پل وغیرہ بنانے کی سائنس کی تعلیم حاصل کی۔ اس نے 20 سال کی عمر میں بورڈوین میں اپنی تعلیم مکمل کر لی اور وہ اپنی جماعت میں دوم آیا اور اسے سول انجینئرنگ کے اعلیٰ ترین اعزازات عطا ہوئے۔ کچھ عرصہ تک وہ اپنے گھر کے قریب ہی انجینئر کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے 1-2 سال تک واشنگٹن میں کام کیا۔ اسے اپنا کام میں بڑا لطف آتا تھا۔ اگر اسے اپنے دل میں حالات عالم کا کھوج لگانے کی تمنا محسوس ہونے لگی تھی، اس نے پاناما کے بارے میں سوچا۔ وہاں ایک نہر بنانے کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، یعنی ایسا آبی راستہ جس کے ذریعے جہاز ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں چلے جائیں۔ اس ملک کی اور انجینئرنگ کی دونوں کی نوعیت کا مطالعہ کرنے کے لیے وہ پاناما کے حالات کی کھوج لگانا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں اس کے وہاں جانے پر رضامند نہیں تھی۔ چنانچہ اس کے بجائے وہ بحریہ میں ملازم ہو گیا۔ بحریہ میں اس کا اولین تقرر فلوریڈا میں ایک مشہور سول انجینئر ایچ ای
کال کے متحد ہوا۔ اپنا کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے خیالات کی بنا پر مینو کال اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ جب مینو کال کو ان انجینئروں کا انچارج بنایا گیا جو نہر پاناما کے بارے میں کچھ منصوبے تیار کر رہے تھے تو اس نے پیری سے اپنا خصوصی معاون بن جانے کے لیے کہا۔ گرم علاقہ میں بھی شاید پیری نے قطب شمالی کا خواب دیکھا ہو۔ اپنی بیاض میں پیری نے جس جگہ دیکھنے کا ذکر کیا ہے، کرسٹوفر کولمبس امریکہ کی اسی زمین کو سب سے پہلے دیکھا تھا۔ پیری نے لکھا ہے کہ صرف ایک ہی انسان کولمبس کی سی شہرت حاصل کر سکتا ہے، وہ ایسا انسان ہوگا جو اس مقام پر جا کر کھڑا رہ سکے جہاں نہ مشرق ہوگا نہ مغرب، یعنی قطب شمالی کا دریافت کنندہ۔ نکاراگوا کا کام بہت سخت تھا۔ پیری اور اس کے آدمیوں کو گھنے جنگل کاٹ کر اپنا راستہ بنانا پڑتا تھا۔ کئی دفعہ انہیں گہرے پانی اور کیچڑ میں ہو کر گزرنا پڑتا تھا، اکثر ایسے گڑھوں میں گر جایا کرتے تھے جو ان کے قد سے بھی زیادہ گہرے تھے۔ پیری نے اپنا کام اس قدر خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ مینو کال کو بحریہ سے اس کی تعریفی سفارش کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہ مل سکے۔ نہر بنانے کا کام جلد ہی شروع ہونے والا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گرم ملکوں میں ہی یہ کام کرتا رہے گا، مگر پیری تو شاید ایک اور راستہ کو اختیار کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ وہ بالکل شمال کا باشندہ لگتا تھا، ویسا ہی دراز قد اور طاقتور، ویسے ہی کھوج لگانے والی آنکھیں اور چھدرے بال۔ وہ جب واشنگٹن میں واپس آ رہا تھا تو ایک شام کی بات ہے کہ اسے کتابوں کی پرانی دکان میں گرین لینڈ کے بارے میں ایک کتاب مل گئی۔ اس کے دل میں وہ شدید خواہش پیدا ہو گئی جو کہ لڑکپن میں اس وقت پیدا ہوئی تھی جب کہ اس نے کین نامی ایک شخص کی لکھی ہوئی کتاب شمال بعید کے بارے میں ایک عجیب و غریب کتاب پڑھی تھی۔ اس موضوع کے بارے میں جو کچھ بھی پیری کو مل سکا وہ سب اس نے پڑھ ڈالا۔ اسے پتہ چلا کہ مختلف مہم جوئیوں کے بارے میں عجیب و غریب حد تک ایک دوسرے سے مختلف رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اسے خود جا کر اس مقام کی حقیقی کہانی کا پتہ لگانا چاہیے۔ پچھلی صدی کے اختتام تک آرکٹک کا بہتر علاقہ ایسا تھا جہاں اس وقت تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آیا گرین لینڈ جزیرہ ہے یا نہیں اور یہ کتنا بڑا ہے۔ چند کھوج لگانے والے جو وہاں گئے تھے انہوں نے وہاں دبیز برف، بڑے بڑے سوراخ اور اونچے اونچے پہاڑ نظر آئے۔ گرمیوں میں بھی وہاں برف کے کئی زبردست طوفان آیا کرتے۔ گرین لینڈ کی اولین مہم 1886 میں بحریہ نے پیری کو تھوڑے عرصے تک کے لیے اپنے فرائض سے چھٹی پر جانے کی اجازت دے دی اور اس کی والدہ نے گرین لینڈ کی مہم کے لیے $500 دیے۔ ایک جہاز اس نوجوان مہم جو کو جزیرہ ڈسکو تک لے گیا، اسے وہاں اتار کر جانوروں کی کھال کی بنی ہوئی کشتی میں وہ زمین تک پہنچا۔ سین مائی گارڈ جو اسکیمو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا نائب انچارج تھا، پیری کے ساتھ اس کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ سب سے پہلے تو انہیں اپنی سیلج گاڑیوں کو گلیشیئر یعنی ایک برف کے سست رفتار دریا پر سے گزار کر جانا پڑا۔ یہ کام بہت مشکل تھا مگر 2 دن بعد وہ 1956 فٹ کی بلند چوٹی پر جا پہنچے۔ مشرقی جانب ہموار برف کا میدان تھا جس میں جہاں جہاں سے برف علیحدہ ہو گیا تھا بڑے گہرے لمبے گڑھے پڑ گئے تھے۔ جس وقت پیری برف کے ایک پل پر سے گزر رہا تھا یہ ٹوٹ گیا اور وہ بڑی مشکل سے اپنے بازوؤں کے سہارے لٹک کر باہر نکل سکا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو وہ بری طرح کانپ اٹھا تھا۔ برف کی نیلی نیلی دیواریں اس قدر گہری تھی کہ وہ آخرکار گہری نیلی تاریکی میں گم ہو گئی تھی۔ دن پر دن بیتتے چلے گئے اور وہ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ سطح سمندر سے 7525 فٹ کی بلندی پر جا پہنچے۔ اس کے بعد ایک طوفان آیا اور وہ 2 دن اور 2 رات تک پتلی سی چادر اوڑے لیٹے رہے۔ ہوا اور برف کے جکڑ ان کے اوپر سے گزرتے رہے۔ 19 جولائی کو وہ طوفان تھما تو سورج کی صورتحال سے پیری کو پتہ چلا کہ وہ کس مقام پر ہیں۔ وہ 100 میل چل چکے تھے، اب انہیں واپس لوٹنا تھا کیونکہ ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا تھا۔ پیری کی آرکٹک کی اولین مہم کے نتائج زیادہ امید فزا نہیں تھے مگر اب تک کوئی بھی کھوج لگانے والا اندر کی جانب اتنی دور تک یا اس قدر بلندی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اسے وہاں کے برف کی نوعیت کا، آرکٹک کے سفر کا اور ضروری رسد کا علم ہو گیا تھا۔ اب اسے ایسی راہ مل گئی تھی جو اسے قطب شمالی تک پہنچا سکے گی۔ جب وہ واشنگٹن لوٹا تو اسے پھر جنوب کی جانب نکاراگوا کی نہر پر کام پر بھیج دیا گیا۔ مینو کال پھر یہاں اس کا انچارج تھا اور پیری اس کا نائب تھا۔
ایک حبشی میتھیو ہینسن جسے میٹ کے نام سے پکارتے تھے اور جو پیری کا کام کر چکا تھا، پیری اسے اپنے ساتھ نکاراگوا لے گیا۔ اس کے بعد سے ہینسن پیری سے کبھی جدا نہیں ہوا، اور جب کہ پیری قطب شمال پر پہنچا وہ بھی اس کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا۔ نہر کا منصوبہ 1888 میں مکمل ہوا جبکہ پیری کی عمر 32 سال تھی۔ اس زمانہ میں اس نے واشنگٹن کے ایک مشہور عجائب گھر اسمتھ یونین انسٹیٹیوشن کے ایک استاد کی لڑکی جوزفائن سے شادی کی۔ ان کی ازدواجی زندگی بہت ہی خوشگوار تھی، مگر ایک نوجوان عورت کے لیے سخت صبر آزما تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کھوج لگانے والے کی حیثیت سے اس کے شوہر کا کام ایسا تھا کہ انہیں بڑے بڑے طویل عرصوں تک کے لیے ایک دوسرے سے جدا رہنا پڑے گا، مگر اس نے ہمیشہ اپنے شوہر کو حسب منشا کام کرنے میں مدد دی۔ اس شادی کو 1 مہینے سے کچھ زیادہ ہوا تھا کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ ایک اور کھوج لگانے والا یعنی نانسین سب سے پہلے گرین لینڈ کے آر پار جا چکا ہے۔ پیری کو اس بات پر افسوس ہوا کہ خود اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا، مگر اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ وہ شمال مشرق کی سمت میں کھوج لگا کر دیکھے گا کہ آیا گرین لینڈ جزیرہ ہے یا نہیں، اور کیا یہ قطب شمالی سے ملا ہوا ہے۔ گرین لینڈ کی دوسری مہم 1891 تا 1892۔ پیری نے ضرورت کے مطابق رقم اکٹھا کرنا شروع کر دی اور 1890 میں اس کے پاس $10,000 جمع ہو چکے تھے۔ وہ 6 جون 1891 میں پیری اور کچھ 6 دیگر اشخاص کے ساتھ، جن میں فریڈرک اے کک بھی شامل تھا، جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ شمال کی جانب کک کا یہ پہلا ہی سفر تھا اور وہ اس جماعت کے لیے ڈاکٹر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ جب وہ شمال کی جانب گئے تو پانی میں ڈوبا ہوا برف کا ایک بہت بڑا ٹکڑا جہاز سے آ کر ٹکرا گیا اور اس کا رہنما پہیہ ٹوٹ گیا۔ اس لکڑی کے پہیے کا ٹکڑا پیری کی ٹانگ سے آ کر ٹکرایا اور اس کی ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر کک نے اس کی ٹانگ باندھ دی۔ دوسرے لوگ یہ چاہتے تھے کہ پیری اسی جہاز سے ممالک متحدہ واپس چلا جائے، مگر وہ اس کے لیے راضی نہ ہوا۔ جب وہ جہاز خلیج انگل فیلڈ پہنچا تو لوگ اسے ساحل پر لے گئے۔ یہاں اس کی جماعت موسم سرما گزارنے کے لیے ٹھہر گئی۔ 5 ہفتے کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکا، مگر اس دوران میں وہ خیمہ لگانے کے کام کی نگرانی کرتا رہا۔ آرکٹک کی طویل رات شروع ہونے سے پہلے انہیں سردی کے لیے گوشت کا ذخیرہ جمع کرنا تھا۔ پیری، کک، مسز پیری، میٹ ہینسن اور 2 اسکیمو ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں برف کے ایک بہت بڑے چپٹے ٹکڑے پر بہت سے سمندری گھوڑے دکھائی دیے۔ انہوں نے ایک پر نشانہ لگایا اور پھر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں پیری نے لکھا ہے۔ چند منٹ کے بعد ہمیں ایک نیا اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ تجربہ ہوا۔ ہمیں کچھ جانور پانی میں دکھائی دیے۔ ہم نے ان میں سے 2 مار لیے۔ بقیہ ہم پر خفا ہو گئے اور اچانک ہم شکاری کے بجائے شکار بن گئے۔ ان خفا ہونے والے جانوروں کی تعداد شاید 100 کے قریب ہوگی۔ انہیں کشتی سے دور رکھنا ہمارے لیے انتہائی مشکل کام ہو گیا۔ ہماری بندوقیں مسلسل چل رہی ہوتی۔ اس شور میں اضافہ کرنے کے لیے اکوا نامی ایک اسکیمو نے اپنا ہارپون یعنی مچھلی کے شکار کرنے کا بالا نما آلہ کشتی پر مارنا شروع کیا اور بہت ہی عجیب و غریب انداز سے چیخنے چلانے لگا۔ اس تمام عرصہ میں مسز پیری بہت ہی پرسکون رہی۔ اس نے کشتی کے پیندے میں اتر کر میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو اپنے جسم سے ڈھک لیا تاکہ دوسروں کی وحشیانہ حرکتوں سے اس میں چوٹ نہ لگ جائے۔ وہ خاموشی کے ساتھ ہمیں بندوقیں بر کر دیتی رہی۔ اس کی بنا پر ہم ان جانوروں کی طرف برابر گولیاں چلاتے رہے، یہاں تک کہ گولیوں اور چیخو پکار کے شور سے وہ مڑے اور ہمیں چھوڑ کر چل دیے۔ سورج کے غروب ہونے تک ان کے اس موسم سرما کے لیے کافی گوشت موجود تھا اور سینکڑوں چھوٹے چھوٹے پرندے بھی تھے جو اسکیموز آرکٹک کے مہم جویوں کے نزدیک بہت اہم خوراک تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے کئی سال بعد جارج پورٹ نے، جو کہ 1909 میں پہلے کی قطب کی کامیاب مہم کا رکن تھا، فوک نامی پرندوں کے بارے میں اس طرح لکھا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہم نے اسکیموں کی چھوٹی چھوٹی آگ پکڑنے کی ترکیبیں دیکھی۔ جو آپ کو کرنا پڑے گا وہ صرف یہ ہے کہ آپ چٹان پر بیٹھ جائیں۔ آپ انہیں نظر آئیں یا نہ آئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب سمندر سے لوٹتی ہیں تو جہاں وہ اب تک اپنی خوراک حاصل کر رہی تھی تو وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں۔
یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑے دارے کی مانند ہوتی ہیں۔ ان کی زبردست تعداد کے بارے میں آپ کچھ بھی کہیں کہ کس صورتحال بیان کرنا قطعی ناممکن ہے۔ یہ زیادہ اونچی نہیں اٹھتی، آپ صرف دیوانہ وار ان کی طرف چھپٹتے ہیں، آپ یقیناً ان کو پکڑ ہی لیتے ہیں۔